یہ بات 1339 کی ہے جب شاہ میر پہلا مسلمان بنتا ہے جو کشمیر کو ہندو ڈائناسٹی سے فتح کرتا ہے، جس کے بعد کئی مسلمان گورنمنٹس کشمیر پہ حکومت کرتی رہی، جن میں مغلز بھی شامل تھے۔ پاور شفٹ تب نظر آئی جب برٹشرز سب کانٹیننٹ میں پاورفل بنے اور انہوں نے رنجیت سنگھ کے ساتھ 1846 میں ایک معاہدہ کیا جس میں انہوں نے کشمیر کی اتھارٹی رنجیت سنگھ کو 75 لاکھ روپیز کے عوض سونپ دی۔ اس طرح ڈوگرا ہندو رولرز کی کشمیر پہ ڈائریکٹ گورنمنٹ اسٹارٹ ہوئی۔ اس ہندو گورنمنٹ نے برٹشر سے مل کر کشمیر کے مسلمانوں پر بہت سارے ظلم کیے، جیسے کہ گو سلاٹر کرنے پہ سزائیں، مسجد کی اذان پہ پابندیاں، ایگریکلچرل لینڈ پہ بہت سارا ٹیکس لگانا ان کا معمول بن گیا۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد کشمیر پہ تو جیسے فل اتھارٹی سکھ گورنمنٹ کی آ گئی تھی اور انہوں نے ایز اے اتھارٹیٹیو پاور ہوتے ہوئے کشمیر پہ گورنمنٹ کی۔ اس ٹائم پہ کشمیر میں پاپولیشن وائز بہت ڈائیورسٹی دیکھی جاتی تھی۔ ایسٹرن کشمیر میں لوگ تبت کے لوگوں سے زیادہ میچ کرتے تھے اور وہ بدھزم کو فالو کرتے تھے۔ صدرن کشمیر میں ہندوز، مسلمز اور سکھ کی مکسڈ پاپولیشن رہتی تھی۔ سینٹرل کشمیر میں سنی مسلم میجارٹی پائی جاتی تھی۔ سینٹرل کشمیر میں برہمن کشمیری پنڈتس بھی پائے جاتے تھے، مگر وہ بالکل تھوڑی میجارٹی میں۔ اور بلتستان میں لوگ جو رہتے تھے وہ تبت کے لوگوں سے میچ کرتے تھے، وہ شیعہ اسلام کو فالو کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گلگت میں بھی شیعہ میجارٹی پائی جاتی تھی۔ برٹش سینسس کے مطابق 77% کشمیری پاپولیشن مسلمان تھی۔ اس کے علاوہ 20% پاپولیشن ہندو اور 3% پاپولیشن ادر کمیونٹیز میں شامل تھی۔ اتنی زیادہ مسلم پاپولیشن ہوتے ہوئے بھی ہندوز لینڈ لارڈز مسلمز کو ایکسپلائٹ کرتے تھے اور ان کے خلاف ظلم جبر کی گورنمنٹ چلتی رہی تھی۔ ایسی ہی ظلم اور جبر کی حکومت کشمیر میں 1947 تک رہی اور مسلم اس سکھ رول کی ہر ایٹراسٹیز کو برداشت کرتے رہے۔ جیسے کہ 1947 میں برٹش گورنمنٹ نے 2 کنٹریز بنائی تھی اور انڈین سب کانٹیننٹ کی ساری پرنسلی اسٹیٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ either they can join پاکستان اور انڈیا، اور بہت ساری پرنسلی اسٹیٹس نے یہ ڈیسیشن پہلے ہی لے لیا تھا، مگر کشمیر کے راجہ ہری سنگھ جو کہ 1925 میں پاور میں آئے تھے، اس نے نہ پاکستان کو جوائن کرنے اور نہ انڈیا کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے ایک گیپ پیدا ہو گیا جس وجہ سے یہ تضاد بڑھتا گیا اور کشمیر ڈسپیوٹ کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ ہندو راجہ ہری سنگھ کی ڈیلے ٹیکٹکس کو دیکھتے ہوئے مسلمان ملیشیاز کشمیر میں داخل ہونا
اسٹارٹ ہوئے۔ تو یہ دیکھ کر ہندو راجا نے انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ہیلپ کی درخواست کی، مگر انہوں نے یہ ہیلپ ایک کنڈیشن پہ دینے کی بات کی، اور وہ تھی کہ ہندو راجا کشمیر کو انڈیا کے ساتھ ملائے گا، اور ایسے انسٹرومنٹ آف اسیشن ہندو راجا اور انڈین گورنمنٹ کے بیچ میں ہوا۔ مگر اس انسٹرومنٹ آف اسیشن کی ٹائمنگ پہ بہت تضادات ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسٹرومنٹ آف اسیشن ہندو راجا سے فورسفلی لکھوایا گیا، اور انڈین آرمی پہلے ہی کشمیر میں داخل ہو چکی تھی۔ انسٹرومنٹ آف اسیشن اس کے بعد سائن ہوا، کیونکہ پارٹیشن کے ٹائم ایک تو وہاں کے راجا ہری سنگھ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ وہ کس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری بات کہ وہاں کی مسلم پاپولیشن کی آواز کو بھی نہیں سنا گیا۔ Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. چائنیز نے اس باؤنڈری کی ڈویژن کو کبھی نہیں مانا، اور 1957 اور 58 میں تضادات تب بڑھے جب چائنا نے ایک روڈ سنجیانگ اور تبت کو ملانے کے لیے بنایا، جس کے بعد انڈین کلیش بھی ہوا، اور سینو انڈیا وار 1962 بھی ہوئی، اور ایسے ہی ان تینوں کنٹریز کی ڈسٹریبیوشن ایسے رہی کہ نارتھ ایسٹرن پارٹ آف کشمیر جس میں اکسائی چین آتا ہے وہ چائنا کی طرف ہی رہا، اور صدرن کشمیر جس میں جموں اینڈ کشمیر اور لداخ انڈین یونین ٹیریٹریز کنسیڈر کی گئیں۔ نارتھ ویسٹرن ایریا جیسے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر پاکستان کی ٹیریٹریز میں کنسیڈر ہوا۔ The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. 1948 انڈیا پاکستان وار کے بعد یونائٹڈ نیشن نے میڈیشن کرتے ہوئے ایک سیز فائر لائن بنائی تھی جو کہ انڈین کشمیر اور پاکستانی کشمیر کو الگ کرتا تھا۔ اس کے تحت 1/3 آف ایریا آلموسٹ پاکستان کی طرف ہے، اور 1/2 آف دا ایریا انڈیا کی سائڈ پہ ہے۔ انڈیا ہمیشہ سے کشمیر کانفلکٹ کو تھرڈ پارٹی میڈیشن کے تھرو سالو کرانے کے خلاف رہا ہے، جس کا واضح ثبوت شملہ ایگریمنٹ 1972 میں ملتا ہے، جس میں اس انٹرنیشنل کانفلکٹ کو بائی لیٹرل ایشو کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اس میجر کانفلکٹ میں انوالو ہونے سے گریز کر رہی ہیں، اور ان کا ڈائریکٹ انفلوئنس اس کانفلکٹ میں نہیں ہو رہا، اور وہ ہیومن رائٹس وائیولیشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی اکنامی بھی دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز کو انڈیا کے خلاف ایکشن نہ لینے پہ مجبور کر رہی ہے، بیکاز ہر کنٹری اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، پھر ہیومن رائٹس وائیولیشن کتنی بھی ہو رہی ہو وہ اپنی آنکھیں بند ہی رکھتے ہیں۔ جیسے کہ انڈین آرمی لوکل کشمیریز پہ ظلم کرتی آ رہی ہے، تو وہاں کے ڈیسپریٹڈ لوگ انڈین آرمی کے خلاف ایز اے فریڈم فائٹرز کام کرتے آ رہے ہیں، اور اس کی سپورٹ پاکستان آرمی اور ISI ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے، کیونکہ کشمیر کو پاکستان
اپنا انٹیگرل پارٹ کنسیڈر کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی اسٹیپ تک جا سکتا ہے۔ پاکستان کشمیر کو اپنی جیگولر وین یا شہرگ کنسیڈر کرتا ہے۔ سملرلی انڈین فورسز بھی پاکستانی آکوپائڈ کشمیر میں کشمیری لوکلز کو فنڈنگ کر کے پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے اس ایریا میں ہمیشہ سے پیسفل انوائرمنٹ نہیں رہا، اور اس کانفلکٹ میں میجر ڈیولپمنٹ 1989 اور 1990 میں بھی ہوتی ہے، جب مسلم انسرجنٹس کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ کانفلکٹ اور بھی زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے، مگر یہ بھی کشمیر کو صحیح حق دلانے میں کامیاب نہیں رہی۔ اس کے علاوہ 1999 میں کارگل کانفلکٹ نے اس ایشو کو اور بھی کمپلیکیٹ کر دیا۔ مشرف کی گورنمنٹ میں بھی کشمیر ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اسٹیپ لیے گئے، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو 2015 کی الیکشن میں بی جے پی کشمیر میں ایک میجارٹی پارٹی کے طور پر آئی، اور انہوں نے ایک لوکل مسلم پارٹی سے مل کر گورنمنٹ بنائی، اور اس طرح سے کشمیر پہ اپنی گرفت اور بھی مضبوط کی۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 370 ریووک کیا۔ اس آرٹیکل میں کشمیر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا تھا، اور کشمیر مین لینڈ انڈیا سے انٹیگرل نہیں تھا۔ انڈیا کے پاس صرف کمیونیکیشن، ڈیفنس اور فارن افیئرز کی لیجسلیشن تھی، باقی ساری قانون سازی کشمیر کے پاس تھی، مگر آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے انڈین گورنمنٹ نے کشمیر کو انڈیا کا انٹیگرل پارٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اس ٹائم کے بعد کشمیر میں کرفیو کا نفاذ ہو گیا تھا، اور وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز بہت مہینوں تک بند رہی تھی۔ جرنلسٹ اور لوکل پیپل پہ کریک ڈاؤن اسٹارٹ کیا گیا، اور ہیومن رائٹس کی کھلی وائیولیشن کشمیر میں انڈین آرمی کی طرف سے کی گئی۔ اس کے علاوہ 2020 میں ایک ڈومیسائل لا بھی کشمیر میں انٹروڈیوس کیا گیا، جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو بھی ریزیڈنٹ 15 سال تک کشمیر میں رہا ہوگا وہ اس کا ریزیڈنٹ قرار ہوگا، اور اس کو کشمیر کا ڈومیسائل دیا جائے گا۔ یہ موو کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑا اسٹیپ کنسیڈر کیا گیا۔ پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کے ایشو کو ایک کور ایشو کنسیڈر کرتا آ رہا ہے، اور اس کی آزادی کے لیے ہر پلیٹ فارم پر انڈیا کو واضح کرتا آ رہا ہے۔ 5 فروری ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ یکجہتی یا سولیڈرٹی کی وجہ سے منائی جاتی ہے، جس میں کشمیر کی ہیومن رائٹس کی وائیولیشن کو دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے، اور پاکستان اس ایشو کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو یہ واضح کرانا چاہتا ہے کہ اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، مگر ابھی تک اس پہ کوئی واضح ڈیولپمنٹ نظر آتی نہیں رہی۔ ہوپ فلی یہ ایشو جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائے، مگر کشمیر کانفلکٹ مشن امپاسبل نظر آ رہا ہے۔